رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے کاشف بھائی جو ہمارے سامنے حمد باری تعالیٰ بیان کر رہے تھے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی فضیلت ان اشعار کے سامنے ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے جو مہمان ہیں نئی مجاہد صاحب، وہ بھی انشاءاللہ العزیز پہنچنے والے ہیں۔ ان سے پہلے میں انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی گڑیوں کی احادیث کی روشنی میں کچھ فضیلتیں بیان کروں گا۔ آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، جو پیچھے ساتھی ہیں وہ آگے آگے بیٹھ جائیں آ کے، کیونکہ آنے والے جو ساتھی ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ تھوڑا قریب جو ہیں وہ بھائی سارے آ جائیں، جزاک اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک مقدس کتاب کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی قوموں کے اوپر روزوں کو فرض کیا، اسی طرح ہم نے تمہارے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر روزوں کو فرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا روزے کی یہ جو نعمت ہے ایمان والوں کو عطا کرنا، اس کی آپ سب سے بڑی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ جتنے بھی نیکی کے عمل ہیں، اعمال ہیں، ان سب کا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے یہ بندے ہیں، اگر یہ عمل کریں گے تو اتنا اجر لکھنا ہے، اگر یہ عمل کرے تو اتنا اجر لکھنا ہے۔ لیکن روزہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، بندہ میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے رب کے حکموں کے تابع حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، صرف کس لیے کہ میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، میں نے اپنے رب کی عزت اور آبرو کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ میں تیری اطاعت کروں گا، بندگی کروں گا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے یہ پیکج جو عطا کیا ہے بڑے کمال کی نعمت ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں اس چیز کی قدر نہیں۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے یہاں آباد دبرجی رام چند گاؤں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں سے، کنبا قبیلہ میں سے، عزیز و اکارم میں سے، ہمارے ساتھ والے گاؤں کے یہ جو مہمان ہمارے مرشد آباد، غلام آباد، ننگلیاں، داد باجوا، بدیاں کے ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں، ان گاؤں کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان المبارک سے پہلے موجود تھے لیکن آج موجود نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی جو ہے عارضی ٹکانا ہے، یہ سانسیں جو ہیں اللہ نے ہم کو جو عطا کی ہیں، ان کی کوئی لمٹ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی وقت ہمارے لیے متعین نہیں کیا، اچانک موت آ جانی ہے۔ اور یاد رکھیے جب موت آ جانی ہے تو اس وقت آپ سوچ لیں کہ آپ کو نیکی کرنے کی بھی اللہ نے مہلت عطا نہیں کرنی۔ آپ کہیں کہ میں توبہ کر لوں، میری 20 سالہ، 40 سالہ، 60 سالہ زندگی جو برائیوں کے اندر، رب کی نافرمانی کے اندر جو گزری ہے، دنیا کی ٹھوکروں کے اندر، دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے اندر جو میری زندگی بسر ہو رہی ہے، اور مجھے اس چیز کے اندر بالکل ذرا بھی حیا نہیں آ رہی کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ کہ آج ہم حقیقی معنوں کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ مؤذن دن میں 5 دفعہ بلند آواز کے اندر کہتا ہے، دبرجی رام چند کا مؤذن بھی، مرشد آباد کا مؤذن بھی،
غلام آباد کا مؤذن بھی، بدیاں دد باجوہ کا مؤذن بھی، ننگلیاں کا مؤذن بھی، نوشہرہ کا مؤذن بھی اور پسرور سٹی کے مؤذن بھی 5 دفعہ دن میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کیا ہم لوگ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے مؤذن کی صدا کے اوپر لبیک کہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کام کو ترک کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی دکانداری کو، اپنے بزنس کو، اپنے معاملات کو، اپنی کھیتی باڑی کو، کیا ان تمام چیزوں کو مؤذن کی صدا کے اوپر چھوڑتے ہیں؟ اگر نہیں چھوڑتے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کس طرح کا مسلمان ہوں جو رب کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکتا، جس کے پاس وقت نہیں اللہ کو دینے کے لیے، جو دن کے اندر 5 دفعہ رب کے گھر کا رخ نہیں کر سکتا، نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام کا اہتمام نہیں کر سکتا، رب کی تسبیح اور پاکی بیان نہیں کر سکتا، اللہ کی کبریائی بیان نہیں کر سکتا. اس سے بڑا بد نصیب انسان روح زمین پہ کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کل انعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال و متاع سے نفع اٹھاتے ہیں. لیکن جب اللہ ان کو پکارتا ہے تو پھر وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے، پھر وہ اپنے رب کو وقت نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. بچوں سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں، بالکل توجہ کے ساتھ خاموشی سے بات چیت کو سنیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگ جو رب کا کھاتے ہیں، یہ زمین جہاں آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں 1-1.5 من بوتے ہیں، اللہ کتنے من عطا کرتا ہے بھائی؟ اللہ نے یہ مثالیں ایمان والوں کے لیے کیوں بیان کی کہ وہ اللہ کا شکر کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم رب کا شکر ادا کرو گے اللہ تم کو اور زیادہ دے گا. اور رمضان المبارک تو اللہ رب العالمین کا بابرکتوں والا مہینہ ہے، شکر ادا کرنے والا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، رکوع اور سجود کرنے کا مہینہ ہے، قیام اور صیام کا مہینہ ہے، بار بار قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اور راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے، پچھلی زندگی کو اللہ کے سامنے رکھ کے توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے. وہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدس ہستی ہیں. اللہ نے اگلے پچھلے ان کے سارے گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے، معصوم نبی ہیں. لیکن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری جو ماں ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے نبی رات کو اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کے پاؤں کے اوپر سوزش آ جایا کرتی تھی، میرے نبی کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. اتنا لمبا لمبا قیام، راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے رکوع اور سجود. کیا ہماری کیفیت ایسی ہے؟ کیا ہم اللہ سے اس انداز سے ڈرتے ہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، دعوے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں. مجھے بتلائیے جو کسی سے محبت کرتا ہو اس کے نقش قدم پہ نہیں چلتا. ہم لوگ کتنا اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کتنا فالو کر رہے ہیں. میری زندگی کے اوپر میرے نبی کی زندگی کا کتنا رنگ چڑھا ہوا ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا شب و روز گزارنا، میرے اخلاقیات، میری بات چیت، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا اس انداز کے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکے کے مشرکوں کے ساتھ تھے؟ وہ کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. دعوت کے آغاز سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے کیا چیز رکھی؟ فرمایا او مکے کے مشرکوں، او لیڈروں، او سرداروں، میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے، چھوٹا وقت نہیں ہے، 40 سال کا دورانیہ ہے. مجھے بتلاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالوں کے اندر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی ظلم و ستم تو نہیں کیا، کوئی شراب نوشی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی تو نہیں کی،
کسی کی امانت کے اندر خیانت تو نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا آپ پیش کیا، اپنا منہج بعد میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں، میرا کریکٹر موجود ہے، اخلاق موجود ہے، میرا شب و روز موجود ہے، میری زندگی کا ایک ایک پہلو موجود ہے۔ مجھے بتلاؤ، میں نے تمہارے اندر اتنا وقت گزارا ہے، کبھی میں نے تمہارے ساتھ کوئی اونچ نیچ تو نہیں کی۔ جانی دشمن تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور سبھی نے یک زبان کہا، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ اللہ اکبر، آپ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، ہم آپ کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، آپ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، آپ جس کے ساتھ وعدہ کرے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، آپ وفا کرنے والے، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے گالی گلوچ نہیں سنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تمام شہادتیں ان سے لے لی، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان تمام چیزوں کو تم لوگ تسلیم کرتے ہو کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، کذاب نہیں ہوں، میں خیانت دار نہیں ہوں، میں وعدوں کی وفا کرنے والا ہوں، لیکن جو چیز میں لے کے آیا ہوں اس کو بھی تسلیم کر لو۔ میں یہ کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اس چیز کی دعوت دینے آیا ہوں۔ لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم لوگ عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ مذاق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو دعوت لے کے آئے ہیں اس کو مذاق سمجھا کہ دو تین اس کے ماننے والے ہیں، کمزور ہے اور بیک گراؤنڈ بھی اس کا مضبوط نہیں ہے، نہ سر پہ سایہ ہے باپ کا، نہ ماں کا سایہ ہے، نہ چچا کا سایہ ہے، نہ دادا کا سایہ ہے، یتیمی کی حالت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین کے اندر بڑے بڑے وڈیروں کے آگے، لیڈروں کے آگے، سرکشوں کے آگے، ابو جہل کے آگے، عتبہ کے آگے، شیبہ کے آگے، ولید کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سر عام اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور دعوت کے ساتھ فرمایا، اگر تم اللہ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہو تو میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم لوگ عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ انہوں نے سمجھا کہ تین چار بندوں کو لے کے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ عرب اور عجم کے مالک بن جائیں گے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 قدوسیوں کی ننگی تلواروں کے اندر مدینہ المنورہ کی سرزمین سے مکہ المعظمہ کی سرزمین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں اور مکے کا گھیراؤ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو احساس ہوا کہ جو دعوت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج وہ دعوت سچ ہو چکی ہے۔ تین چار بندوں کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا تھا، مانے جو رکھتی ہے وہ دعوت رکھتی ہے، اللہ کا دین رکھتا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی معتبر چیز ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہ اللہ کا دین ہے، دین اسلام۔ عزت، بقا، سربلندی، رفعت، دنیا کے اندر عروج، مقام، سٹیٹس اگر چاہتے ہو، اللہ کی قسم اللہ کے دین کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر اگر عزت چاہو گے تو عزت کسی چیز کے اندر ملنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے آج اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے جسموں کے اوپر بھی اللہ کا دین نظر نہیں آتا، ہمارا 5, 6, 7 فٹ کا جو قد ہے اس کے اوپر بھی اسلام ہم نے نافذ نہیں کیا، ہم نے اپنے گھروں کے اوپر بھی اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیے، ہمارے بچے بچیاں کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کس انداز کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کے اندر موبائل ہے، دن رات وہ گندگی کی زینت بنے ہوئے ہیں، بے حیائی فحاشی پہ مبنی وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں، وہ سارا دن اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ کہ ہم لوگ کس روش پہ چل رہے ہیں، ہم دین اسلام پہ چل رہے ہیں یا شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں غلبے دینا چاہتا ہے، اللہ دنیا کے اندر ہمیں عروج دینا چاہتا ہے۔
اللہ ہمیں دنیا کے اندر چودراہٹ دینا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں سلطنت دینا چاہتا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں وہی رفعت وہی بلندی دینے والے ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کے اوپر چلنا ہو۔ جب تک ہمارے گلی محلے کا ماحول دینی نہیں ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر اسلام نافذ نہیں ہوگا، ہمارے 5 6 7 فٹ کے قد کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو عزت عطا نہیں کرنے والا۔ آج ہمارے مزاج بنے ہوئے، ہم لوگ روزہ رکھ کے بھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، ظلم و ستم سے باز نہیں آتے، ناپ تول کی کمی سے باز نہیں آتے، بے حیائی فحاشی سے باز نہیں آتے، اور جوا بازی سٹا بازی سے باز نہیں آتے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو روزے کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان کا انجام کیا کیا ہے، ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہے۔ جو بھی رب کی بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، وہ یاد کرو اللہ کی قسم قوم نوح سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی قوم آئی ہے، انہوں نے زمین کے اوپر اگر رب کی بغاوت کی ہے، بدماشی کی ہے، اللہ نے تمام کی تمام قوموں کا عبرتناک انجام اپنی پاک مقدس کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم باز نہیں آئی سرکشی سے، اللہ نے ساری کی ساری قوم کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ زمین سے بھی چشمے جاری ہوئے، آسمان سے بھی پانی برسا، اللہ نے سارے کے سارے تہس نہس کر دیے۔ بچے وہی لوگ تھے جو ایمان یافتہ تھے، اللہ نے بحفاظت ان کو کشتی کے اندر سوار کر دیا، باقی سارے کے سارے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آپ دیکھیے فرعون جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس وقت وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، دنیا کے اندر میرا حکم چلے گا، میرے حکم کے تحت ہر چیز ہے۔ وہ اس وقت لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ماں ہے، اس کے سامنے چھوٹا سا بچہ 1 دن کا اور چند گھڑیوں کا، اور اس ماں کے سامنے اس چھوٹے سے بچے کے گلے کے اوپر چھری چلا دی جائے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اللہ نے نجات دی بنی اسرائیل کو، فرعون اور اس کے حواریوں کو اللہ نے سمندر کی موجوں کے اندر غرق کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یوم سبت ہے، اللہ نے انجام کیسے کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ نے کسی کو کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کسی کو بندر بنا دیا، ذلیل خنزیر، فرمایا کہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ کسی بستی کو اللہ نے زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ اللہ لے جایا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے اوندہ کر پہ زمین پہ مارا، اتنے زمین کے اندر دنسائے گئے کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی۔ یہ سارے انجام اللہ بیان کر رہے ہیں۔ جو قومیں جن کو گناہوں کی لت لگ جاتی ہے، برائی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو پھر ایسی قوموں کا انجام اللہ رب العالمین پھر برا کر دیتے ہیں۔ آئیے محترم بھائیو، اس رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر اپنی اصلاح کرتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس انداز کے ساتھ اس رمضان المبارک کے مہینے کو گزاریے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد پتہ نہیں مجھے وقت ملنا ہے کہ نہیں، شاید یہ رمضان کے بعد میری زندگی اتنی ہے کہ نہیں، میں اللہ سے توبہ استغفار کر لوں، میں معافی مانگ لوں، میں راتوں کو قیام کروں، میں رکوع کروں، میں سجود کروں، میں اللہ کے سامنے اشک بہاؤں۔ میری 20 سالہ 40 سالہ 60 سالہ 80 سالہ زندگی رب کی نافرمانیوں کے اندر، بغاوتوں کے اندر، سرکشیوں کے اندر گزری ہے۔ اللہ کا دربار 24 گھنٹے کے لیے کھڑا ہے اور وہ منتظر ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ کے آئے، رجوع کرے، تائب ہو کے آئے، میں اپنے بندے کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلتا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے،
ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف کئی قدم بڑھ کے آتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ وہ تو ہمیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف بڑھنا ہوگا۔ یہ دنیا کی غفلت کو چھوڑ کے، یہ دنیا کی ٹھوکروں کو چھوڑ کے، یہ دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کے، یہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کے ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اسی کے اندر ہم سب کی بقا ہے، کامیابی ہے، اور دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج محترم بھائیوں، جس چیز کا ہمیں انتظار تھا، یہ افطار پروگرام کی جو دعوت کا، اور اس کے بعد ہمارے جو خصوصی مہمان محترم جناب الشیخ نعیم مجاہد صاحب ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ تمام بھائیوں کے سامنے آ کے واعظ و نصیحت کریں۔ شیخ محترم نعیم مجاہد صاحب، اللہ ان کو جزا دے، برکت دے۔